الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا، یعنی کوئی کام، تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایاتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں یہ بھی چیز نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی تو مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرد ہو جاتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا، یہی طریقہ تھا، ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی، راستے سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے، اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے، قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ تلاوت فرمائی کہ مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، بے شک اور یہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے تو یہ دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اور ان کے لیے تو بڑی آسان ہے، لیکن جن پر یہ گراں ہے ان کے لیے دشوار ہے، ان پر یہ بہت ہی بھاری ہے نماز، ان کے لیے پڑھنی بہت مشکل ہے۔ اللہ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل ہے۔ اور ایک اور قصہ، ازواج مطہرات میں سے کسی کا انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے، کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہ ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ، اور اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔
حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے، اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو ہی مر جائے تو کپڑے پھاڑتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں۔ اللہ، دنیا میں تو پیار ہوتا ہی نہیں ہے، دشمنی دشمنی، بغاوت ہی بغاوت، نفرت ہی نفرت ہوتی ہے۔ جب دنیا کو دکھانے کے لیے اپنی ہمدردی کا اظہار، محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، روکتے ہیں، پیٹتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ لیکن دیکھیں یہ ہمارے جو بزرگ ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ کون دین سمجھائے؟ ہمیں کوئی تکلیف آیا نا، بھائی فلاں زیارت پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، سب کا یہی معمول ہے مسلمان کا۔ ہاں، صحابہ کا کیا معمول تھا بھائی، ان کا کیا طریقہ تھا؟ کیا وہاں سے ولی نہیں تھے؟ نبیوں سے بڑا کون ولی آیا؟ نبیوں سے بڑا کون بزرگ آیا؟ تو چاہے تو یہ تھا کہ صحابہ کرام پر کوئی مصیبت آتی تو نبی علیہ السلام کی قبر پہ جاتے، باقی صحابہ انبیاء کی قبروں پر جاتے۔ کہیں بھی کوئی تاریخ یہ بات نہیں بتائے گی۔ میرا آپ کیا کرتے ہیں بھائی، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، وہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، مقدمے میں کامیاب ہو جاتا ہے، امتحان میں بندہ پاس ہو جاتا ہے، ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ یہ میرے بزرگ بہت بڑی شرک ہے، کام تو ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بندے کا کام ہو جاتا ہے، وہ شیطان کو گمراہ اور گمراہ کرتا ہے۔ دیکھا نا یہاں تو فلاں جگہ تو کام ہو گیا ہے، بیماری تو شفا مل گئی، مقدمے تو رہائی مل گئی، ہاں جی، جھگڑا سا ختم ہو گیا، اس کے ایمان میں اور ڈاکہ مار لیا شیطان، کام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں بیماری کے بھی اور دور کرنے کے بھی۔ شیطان پہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، وسوسے ٹھیک ہو جاتا ہے تو اور عقیدہ انسان کا پورا جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ان نے کس طرح نبی علیہ السلام کے اتباع، کیا طریقہ تھا مصیبت کے وقت، وہ کیا کرتے تھے۔ ہے اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ اسی سکتہ کی سی حالت ہوگی، یعنی بے ہوش ہو گئے، سب نے انتقال ہو جانے کی تجویز کر لی، بھائی فوت ہو گئے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاقہ ہوا، کچھ آرام آ گیا، ہوش میں آ گئے، بولنا شروع کر دیا۔ لوگوں سے پوچھا گیا کہ میری حالت موت کسی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے، ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت کی سعادت لکھ دی گئی ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے بعد ایک مہینہ تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ کیا پڑھا آپ نے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے فائدہ لینا چاہتا ہے نا، مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی زندگی اور لمبی ہو جاتی ہے، وہ موت زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ بہت سارے حادثات سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ سمجھتے ہیں بھائی کہ یہ تو اب تو ابھی بڑا جوانا سا جی، اور چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے جی، اور جی جوانی مر گیا جی، یہ تو ہمارے اپنے فلسفے ہیں میرے بزرگوں، اللہ بہتر جاتا، اس کی ہر بات میں حکمت ہے۔ کسی کو بوڑھا کر کے مارتا ہے، کسی کو جوان مارتا ہے، کسی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رہ جاتے ہیں، حضرت ہم سے زیادہ ترس کرنے والے ہیں، لیکن اس میں کچھ حکمت ہوتی ہے۔ ہاں نا جی، موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر تھے،
اور بچے کو دیکھا اور جناب علیہ اس کو فوراً مار دیا۔ ہاں جی، خضر علیہ السلام نے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نہیں اللہ کے بندے، ان سے ہم نے تو ان لوگوں نے مزدوری بھی نہیں لی اور یہ معصوم بچہ ہے، آپ نے بے گناہ مار دیا، اس کا کیا قصور ہے؟ کچھ نے غلطی نہیں کی، فرمانی نہیں کی، یہ آپ نے اس کو پکڑ کے مار دیا۔ بڑی لمبی باتیں ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے بعد میں اس کی تعبیر بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کا حکم فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا، اس کے والدین کیا تھے؟ نیکوکار تھے۔ ہاں، اس لیے جب بچہ نا والدین نیک ہو نا تو بچے کی وجہ سے والدین بھی جنم میں چلے جاتے ہیں، جو پیچھے کرتوت کر رہے آپ نے۔ ایک اور مقام پہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جو دیوار جو ہے اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، اس کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت علیہ السلام اللہ کے بندے یہ روٹی بھی نہیں دے رہے، کھانا بھی نہیں دے رہے، آپ ان کا کام شروع کر دیا ہے۔ فرمایا ان کے والدین بڑے نیک تھے، صالح تھے، عبادت گزار تھے، اللہ رسولوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ یہ یتیم بچے ہیں، یہ لوگ ظالم جب دیوار گر جائے گی ان کا خزانہ نکال لیں گے۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی، نبیوں کے ذریعے سے دونوں نبیوں نے وہ دیوار کری تعمیر کی۔ ہاں، تو وہ جو کشتی کا آپ نے تختہ اکھیڑ دیا، پھر خضر علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے تم اس تختے کا کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا، پھاڑ دیا بے گناہ، کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ ظالم بادشاہ اچھی کشتی دیکھتا ہے تو یہ بگاڑ کے لیے حاصل کر لیتا ہے، تو اس لیے یہ عیب ناک بنا دی ہے۔ اب اس کو یہ قبضہ نہیں کرے گا، اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے گا، یہ غریب مزدوری کریں گے، اس سے بچ جائے، اس کے ظلم سے بچ جائیں گے۔ گویا کہ قرآن کی جو بات بھی ہے، ایک ایک بات میں رب کی حکمت ہے میرے بزرگوں۔ ہاں جی، اس حکمت پہ کون سمجھے گا؟ کیسے؟ علم کے ذریعے سے ہمارے پاس علم ہوگا، اللہ کی پہچان ہوگی، رسول علیہ السلام کی پہچان ہوگی۔ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے ذرا غور کریں تو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے، ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے حدیث میں؟ غور کرے ذرا انسان، ہمارا دین کیسا ہے، ہم کس کے سامنے اپنی فریاد کرتے ہیں، کس کے سامنے جا کے روتے ہیں، ہمارا کیا کچھ نہیں کرتے میرے بزرگوں۔ تو پھر کیا ہے، اللہ ہماری کیسی مدد فرمائے، اللہ ہماری تکلیفوں کو کیسے دور فرمائے گا میرے بزرگوں۔ اس لیے کامیابی والی زندگی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی ڈالی جائے سانچے میں، تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔